السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ آج ہم ایک عظیم المرتبہ جنگجو جاباز جانثار وفا شعار شہزادہ جنت کا ذکر کر رہے ہیں، جن کے اطراحات اور فخر و مباحات کو خود رب اور اس کے رسول نے میدان جہاد میں سراہا۔ وہ عظیم قابل تعریف نڈر بہادر شاعر، جس نے جنگوں میں کارہائے نماثر انجام دیے، جو اپنے دلکش اور دل فریب چال سے دوسروں کو محو کر دے۔ سرخ پٹی والے اس عظیم المرتبت جنگجو نوجوان، جس نے تلوار زنی کا حق میدان احد میں ادا کیا، مشرکین کی کھوپڑیاں اڑانے والے وہ عظیم المرتبہ شہ سوار، غزوات نبویہ کا حیرت انگیز جز بننے والا عظیم المرتبہ پیکر شجاعت و بصالت، اپنی زندگی کی آخری مبارک سانسیں جنہوں نے یمامہ کی دھرتی پر مرتدوں کو تہہ تیگ کرتے ہوئے لی اور رب کے حضور جام شہادت نوش کر کے پہنچ گئے، اس عظیم المرتبت بطل جلیل شہسوار جنگجو جاباز کا نام اسم گرامی ہے سیدنا حضرت سماک بن خرشہ ابو دجانہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کروڑہاں کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ یوں اگر انصاری بہادروں اور شہ سواروں کو شمار کریں تو یہ بطل جلیل شجاعت و بصالت اور شرافت و کرامت والے شہ سواروں کی فہرست میں بڑے ہی اوپر نظر آئیں گے۔ اس بطل جلیل شہ سوار کی جواں مردی، جرأت پیش قدمی کی گواہی ان کے بہادر ساتھیوں نے بھی دی، اور یہ بڑی فضل کی بات ہے کہ ان کے ہم نوا یا ہم قابلیت و صلاحیت کے مالک دوست ان کی صلاحیت کی گواہی دے۔ ان کے لیے یہی بات بڑے فخر اور قدر و منزلت کی ہے کہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو کہ خود بھی شہسوار صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے تھے، انہوں نے بھی اس عظیم بطل جلیل کے بارے میں کمال درجے کی بہادری، پرشکوہ جواں مردی اور زبردست جنگجو ہونے کی شہادت پیش کی۔ اگر تاریخ کا آپ مطالعہ کریں گے، کتب سیر کا آپ مطالعہ کریں گے، تو اس عظیم المرتبت جواں مرد شہ سوار کی تعریف ہی تعریف آپ پائیں گے۔ ستائشی کلمات اس وقت کے دوسرے جنگجوؤں اور بہادروں کی مبارک زبانوں سے سنیں گے۔ ان کی بہادری کے چرچے ہر سو پھیلے ہوئے دکھائی دیتے ہوں گے۔ علامہ ابن قدامہ المقدسی علیہ الرحمہ ان کی سیرت نگاری کے آغاز میں ان کی بہادری کی گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، کان بطلا شجاعا بہمۃ من البہم، لہ المقامات المحمودۃ فی مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وکان یمشی بین الصفین یختال فی مشیتہ سجیۃ۔ سبحان اللہ، یہ بڑے جواں مرد دلیر نڈر بہادر تھے۔ غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے قابل ستائش کارنامے سر انجام دیے اور دو صفوں کے درمیان بڑے ہی فاخرانہ انداز میں چلا کرتے تھے۔ ایسے مواقع پر ان کی چال بڑی نپی تلی اور جچی سجی رہتی تھی۔ امام نووی علیہ الرحمہ اپنی کتاب تہذیب میں اس عظیم المرتبہ شہ سوار کے بارے میں لکھتے ہیں، کان من الابطال الشجاعان المعروفین، کہ وہ مشہور و معروف بہادروں میں سے تھے۔ علامہ ابو الفتح بیان فرماتے ہیں، من اکبار الانصار وکان احد الشجاعان رضی اللہ عنہ لہ مقامات محمودۃ فی مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ یہ انصار کے سرداروں میں سے تھے، یہ بہادروں میں سے ایک تھے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں انہوں نے بڑے قابل ستائش کارنامے سر انجام دیے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر علیہ رحمہ اپنی کتاب میں اس عظیم المرتبت جوان شیر دل بہادر کے متعلق لکھتے ہیں: شہید بدرا وابلى يوم احد وقاتل قتالا شديدا واعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ سيفا فاعطاه حقه وكان يتبختر عند الحرب۔ یہ جنگی بدر میں شریک ہوئے، جنگ احد میں حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے اور شدید لڑائی لڑی۔ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک تلوار مہیا کی اور انہوں نے اس تلوار کا حق ادا کر دیا، اور وہ لڑائی کے وقت بڑے فخر کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اس تیز ترار عظیم المرتبت آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے شہ سوار کی پہچان یہ تھی کہ لڑائی کے دوران سرخ پٹی باندھ لیا کرتا تھا۔ یہ ان کی شجاعت و بہادری اور جواں مردی کا شعار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں یہ گواہی دی کہ واقعی دشمن پر شمشیر زنی کرتے ہوئے صدق و صفا کا پیکر دکھائی دیتا ہے۔ یہ دشمن سے سچ مچ کی لڑائی کا بھرپور مظاہرہ کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ اس مشہور و معروف شہسوار کو اور ان کی دل پذیر کارہائے نما سے آپ بڑے ہی محظوظ ہو رہے ہوں گے۔ آپ کا دل شاد کام ہو رہا ہوگا، دماغ ذہن مسرور ہو رہا ہوگا۔ یہ عظیم المرتبت سالار، یہ عظیم المرتبت شہ سوار سیدنا ابو دجانہ سماک بن خرشہ لودان الانصاری الخزرجی الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ سعد بن عبادہ الخزرجی کے خاندان میں سے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سیدنا حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ کی مواخات کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ سرخ پٹی والے شہ سوار صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی مبارک زندگی میں بہادری اور شہ سواری کے اعتبار سے بڑے انوکھے، دلچسپ، دل فریب اور دل نشین واقعات پائے جاتے ہیں، جن سے ان کی شخصیت اپنے ساتھیوں کے درمیان اعلیٰ، عرفہ اور ممتاز دکھائی دینے لگتی ہے، اور ان کا نام زندہ جاوید ہو جاتا ہے، اور ان کے تذکرے صدیاں بیت جانے کے باوجود آج بھی اسی طرح ہو رہے ہیں جیسے کل کی بات ہو۔ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ ان بطل جلیل افراد میں سے ہیں جو شجاعت کے حوالے سے پہچانے گئے، خاص طور پر جب لڑائی سر پر آ پہنچے تو ان کی شجاعت کے رنگ دے دنی ہوتی۔ ابو دجانہ کی سوال حیات کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کوتاہ قد اور دبلے جسم کے تھے، سبحان اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسی قوت پیدا کر دی تھی جس کی وجہ سے وہ عظیم المرتبت بہادروں کی صف میں شامل سمجھے جاتے تھے، جس کی بنا پر انہیں قابل رشک نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ غزوہ بدر میں یہ واقعہ پیش آیا کہ امیہ بن خلف نے، جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ گرفتار تھا، سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ طاقتور کوتاہ قد سرخ پٹی والا شخص کون ہے؟ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ انصاری ہے اور ان کا نام سماک بن خرشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ علیہ الرضوان میں سے 4 افراد ایسے تھے جو جنگ کے دوران اپنی مخصوص نشانیوں کے بنا پر صاف پہچانے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک سر فہرست سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو جنگ کے دوران سرخ پٹی باندھ لیتے تھے، اور قوم یہ جانتی تھی کہ جب یہ سرخ پٹی باندھ لیتا ہے تو خوب اچھی طرح لڑائی کرتا ہے، ان کا جوش و جذبہ دے دنی ہوتا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے دوران سفید اون کی پٹی باندھتے تھے، اور تیسرا سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ زرد رنگ کی
پٹی سے پہچانے جاتے تھے۔ اور چوتھا سیدنا حضرت سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ شتر مرغ کا پر بطور علامت استعمال کرتے اور جنگ کے دوران ان سے پہچانے جاتے تھے کہ یہ جوان مرد جنگجو جانباز ہے اور یہ بہت ہی بڑے طاقتور اور قوتور ہیں۔ سبحان اللہ، یہ چاروں بہادر، چاروں جنگجو جانباز، یہ مجاہدین اسلام اپنے مخصوص علامات کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ آخر وہ سما کیسا ہوگا، زمین کی کیفیت کیا ہوگی، فلک آسمان کی کیفیت کیا ہوگی، جب اس شیر دل نوجوان نے کہا ہوگا میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا سرخ پٹیوں کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے حوالے سے اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو خوب اچھی طرح جانتے تھے۔ ایک ایک فرد پر آپ کی نگاہ جوہر شناس ٹکی ہوئی تھی کہ کس میں کیا خوبی پائی جاتی ہے۔ اس خصوصی تربیت کا شاخسانہ تھا کہ دوران جنگ ان کی شجاعت و بصالت، بہادری اور جوان مردی مختلف رنگوں میں کھل کر سامنے آتی۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت کے دوران ہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی صلاحیت کے مطابق علمی رہنمائی کرتے تھے تاکہ کارہائے حیات میں وہ بھرپور انداز سے اپنا کردار ادا کر سکیں اور حالات زمانہ اسے پسپا نہ کر سکے۔ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معرکہ بدر میں شریک ہوئے اور حیرت انگیز کارنامہ سر انجام دیا، اور یہ جنگ بدر کی اہم شخصیت کے طور پر پہچانے گئے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کی پیش قدمی اور شجاعت کو پہچان لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ احد میں ابو دجانہ کو بڑی اہمیت دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک بابرکت تلوار دی جس نے غزوہ احد کے دوران دشمن کا صفایا کرنے میں کمال کر دکھلایا۔ سیدنا ابو دجانہ بہادری کے حوالے سے بھی عزت و توقیر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ سیدنا امام مسلم علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح میں اور امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کیا ہے، اور امام طبرانی نے قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سے اور دیگر محدثین نے مختلف روایات مختلف طرق سے یہ ذکر کی ہے۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیفا یوم احد فاحذره رجال فاجعلوا ينظرون الیہ ویبسطون ایدیہم رغبتا فی اخذہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذہ بحقہ فأحجم القوم ثم قام إليه رجال فيهم أبو بكر وعمر وعلي والزبير فأمسكه عنهم حتى قام إليه أبو دجانة فقال وما حقه يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب به وجه العدو حتى ينحني ولا تقتل به مسلما ولا تفر به عن كافر فقال ابو دجانة انا آخذه بحقه يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فآتاه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے دن تلوار پیش کی، چند آدمیوں نے وہ پکڑی اور اسے دیکھنے لگے اور وہ اس امید میں ہاتھ پھیلانے لگے کہ اسے حاصل کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ قوم رک گئی۔ پھر اس کے بعد کچھ افراد کھڑے ہوئے جن میں سیدنا حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی روک لی۔ پھر اس کی طرف ابو دجانہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حق دشمن کے چہرے پر کرے اور وہ ڈھیر ہو جائے، اس سے کسی مسلمان پر وار نہ کرنا اور نہ اسے لے کر کافر کے مقابلے سے فرار اختیار کرنا۔ ابو دجانہ نے کہا یا رسول اللہ اس کا حق میں ادا کروں گا۔
عزیزان گرامی، طوالت کے خوف سے ہم نے اس ویڈیو کو 3 اقساط میں بانٹ دیا ہے، لہٰذا انشاءاللہ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا یہ روشن باب ہم مزید اقساط میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں گے۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔